پیشاب کریں، اور جو ہمارا ازلی دشمن ہو اور وہ بھی کیوں کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم خیر سے دور ہو جائیں۔ اور پیشاب کرنے کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ انسان تھوڑی نا پاک جگہ میں جا کے استنجا کرتا ہے جہاں لوگوں کی چہل پہل ہو، روڈ صاف ستھرا ہو، لوگوں کے آماج گاؤں، کون جا کے وہاں پر استنجا کرتا ہے؟ لیکن دیکھتے ہیں کہ دو گلیوں کے درمیان ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی کی گزر نہیں ہوتی، لوگ اس کو پیشاب کرنے کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ یعنی لوگ ایسی جگہ کو پیشاب کرنے کی جگہ بناتے ہیں جو لوگوں کی نظروں میں عموماً بالکل جو ہے گئی گزری جگہ ہو، کچرا ڈالنے کی جگہ ہو، ایسی جگہ میں پیشاب کرتے ہیں۔ تو شیطان نے ہمارے اس کام کو کتنی بری جگہ بنایا ہے دیکھیے۔ تو ہم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے کام میں آ کر کے ہم شیطان پیشاب کریں، اور وہ ہمارا دشمن، اور کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ ہم خیر سے دور ہو جائیں، نماز فجر سے دور ہو جائیں۔ ہم نہیں سمجھ رہے نماز فجر کی اہمیت کو، لیکن شیطان سمجھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے تو وہ ہمیں اس سے روک رہا ہے، اور چاروں طرف سے ہمیں چتخانے کر دیا۔ تو اس کا شعور ہمیں ہونا چاہیے کہ شیطان سبحان اللہ ہمیں سونے کے ساتھ ہی کس قدر وہ چوکس ہوتا ہے اور کتنا زبردست حملہ کرتا ہے، اور حملہ کرتا ہے ہمارے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیب کی بات جو ہمیں بتلائی، یہ یقیناً بڑی خیر خواہی کی بات ہے، اور اسلام دیکھیں کتنی خیر خواہی کرتا ہے ہمارا، اور دشمن سے کتنا آگاہ کرتا ہے ہم کو۔ نماز فجر کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادخل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ جو بھاری نماز ہے، بھاری نماز سے مراد یعنی نماز پڑھنے کے لیے دل نہیں ہوتا ہے، نماز کو جانے کے لیے دل نہیں ہوتا ہے، دل میں کوئی ایسی بات نہیں آتی کہ چلو میں نماز میں جا کر کے پڑھ لوں، یعنی اس کو ایک بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں۔ اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة الفجر و صلاة العشاء، نماز فجر اور نماز عشاء یہ منافقین کے لیے سب سے زیادہ سنگین نماز ہوتی ہے، سب سے زیادہ بوجھل نماز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان منافقین کو یہ معلوم ہو جائے نماز فجر میں اللہ نے کیا برکت رکھی ہے، کیا خیر رکھا ہے، کیا اجر رکھا ہے، وہ اپنے آپ کو بچے کی طرح رینگتے ہوئے سے نماز فجر کو جو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آ جائیں گے، لیکن نماز فجر چھوڑ کر کے نہیں رہیں گے بغیر کسی شرعی وجہ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات فرمائی کہ منافقین کے لیے سب سے زیادہ بوجھل نماز ہی نماز ہوتی ہے، نماز فجر اور نماز عشاء۔ اسی لیے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے حسن درجے کی حدیث ہے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز فجر اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشہید فلان، کیا فلاں آدمی نماز میں تھا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آدمی کا نام لیا، کہا کہ اشہید فلان، کیا وہ آدمی بھی نماز میں تھا؟ آپ صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هاتین الصلاتین من اثقل الصلاة علی المنافقین، ہاں یہی دو نمازیں ایسی ہیں جو منافقین پر سب سے زیادہ بھاری پڑتی ہیں۔ یعنی آپ نے پوچھا کہ وہ ہے کیا؟ آپ نے پوچھا فلاں آدمی ہے؟ کہا کہ نہیں ہے نماز فجر میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو دو نمازیں جو منافقین میں بھاری پڑتی ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں اہل علم کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ نماز فجر کا جو چور ہوگا، نماز فجر سے جو اپنے آپ کو دور رکھے گا، گویا کہ اللہ رب العالمین اس کے دل میں نفاق ڈال دے گا، اس کے دل میں نفاق ڈال دے گا اور اس کا شمار منافقین میں سے ہو جائے گا۔ اسی لیے مصنف ابن شیبہ کی ایک روایت آتی ہے، ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ بڑے جلیل القدر محدث ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، ان سب کے استاد ہیں، ان سب کے شیخ ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، اور بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کے حدیث کی کتاب ہے جس کا نام ہے مصنف، جیسے صحیح بخاری ہے امام بخاری کے نام سے جڑ گئی ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم امام مسلم کا نام ہے وہ مسلم اسی کے نام سے جڑ گئی، امام ترمذی کے نام سے ان کی کتاب جڑ گئی سنن ترمذی، ویسے ہی مصنف ابن ابی شیبہ یعنی ابو بکر ابن ابی شیبہ ان کی حدیث کی کتاب ہے وہ مصنف، بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اس میں حدیثیں ہیں، صحابہ کے آثار ہیں، اہل علم کے فتاوے ہیں، اور 235 ہجری سن وفات ہے ان کا، اور امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں۔ تو ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ اپنی اس حدیث کی کتاب میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ كنا اذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر اساءنا به الظن،
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم ہمارے دور میں یعنی صحابہ کے دور میں اپنی بات کہتے ہیں وہ کہ ہمارے دور میں صحابہ کے دور میں اگر ہم دیکھتے کہ کوئی آدمی نماز فجر اور نماز عشاء میں دکھائی نہیں دیتا ہم اس کے تعلق سے سوء ظن سے کام لیتے, ہم بدظن ہو جاتے ہیں اس کے تعلق سے, ہم بدظن ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ کہیں اس کے دل میں نفاق آ چکا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ منافقین کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر کر رہے ہیں کہ نماز فجر اور نماز عشاء سب سے بھاری پڑتی ہے اور اللہ کے لیے ہم کو کسی پہ حاکم نہیں بننا چاہیے. یہاں پر ایک تنبیہ کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں, ہم کو کسی پہ حاکم نہیں بننا چاہیے, ہم کسی پہ داروغہ نہیں ہیں اور نہ ہی ہم یہاں کے قاضی ہیں کہ ہم جو بھی نماز فجر میں دکھائی نہ دیتا ہوں ہم اس کو منافق کہتے ہوں. ہو سکتا ہے ایک مسلمان ہر دن میں نماز فجر کو نہ آتا ہو سکتا ہے اس کی ایسی کوئی بیماری ہو جو ہمیشہ کے لیے اسے لگی ہوئی ہو, اپنے گھر میں پڑھ رہا ہو. ہم کو حکم لگانے کا قطعاً کسی قسم کا اللہ رب العالمین نے حق نہیں دیا ہے. ہم کو ہمارے پر سوچنا چاہیے. ایک دن ہماری نماز فجر چوک گئی, مان لو کہ بغیر کسی شرعی وجہ کے ایسی نیند لگ گئی, ہم کو ہمارے نفس کو کوسنا چاہیے کہیں میں منافق تو نہیں بن گیا ہوں, کہیں میرے دل میں نفاق تو نہیں آ چکا ہے, کہیں اللہ کے نزدیک میں منافق تو نہیں ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو آج عبداللہ نماز میں نہیں ہے, دیکھو منافق ہے. آج عبد الرحمان نماز میں نہیں ہے, دیکھو منافق ہے. آج وہ نماز میں نہیں ہے, وہ منافق ہے. اس کا حق اللہ نے نہ ہم کو دیا نہ اللہ کے رسول کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کسی کو منافق کا حکم نہیں لگاتے تھے کہ وہ منافق ہے, یہاں تک کہ اللہ رب العالمین وہی نازل کرتا تھا اور بتلاتا کہ فلاں آدمی منافق ہے, فلاں آدمی منافق ہے. اس لیے کہ نفاق کا تعلق ہمارے ظاہر سے نہیں ہمارے باطن سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے. نفاق کا تعلق باطن سے ہوتا ہے اور باطن کو صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے. تو کسی کی باطن پہ حملہ کرنا قطعاً اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کا حق نہیں دیا. مان لو کہ مسلمانوں کا قاضی ہے, مسلمانوں کا کوئی امام ہے اور وہ پورے مسلمانوں کا امام ہے, اس کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے کسی کے نفس پر حملہ کرے, کسی کے ذات پر حملہ کریں اور اس کی نیتوں پر جو ہے اس کی نیتوں پر حملہ کریں اور یہ کہے کہ اس کے اندر نفاق ہے. ہرگز نہیں. ہم کو سب سے پہلے حسن ظن رکھنا چاہیے ایک مسلمان پر حسن ظن ہونا چاہیے اور اس کے نہ آنے کی صورت میں سب سے پہلے اس سے وجہ پوچھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی شرعی وجہ ہو سکتا ہے بیمار ہو, یا ہو سکتا ہے اٹھنے کی تمنا ہو, اٹھ نہ سکا ہو, یا ہو سکتا ہے ایسی کوئی بیماری لگ چکی ہو جو ہمیشہ کے لیے اس سے لگ چکی ہو. یہ سارے وجوہات ہو سکتے ہیں. بہرحال ایک مسلمان کو سب سے پہلے ایک مسلمان کے حق میں حسن ظن رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں دعا کرنا چاہیے, اس کے حق میں خیر خواہی کا معاملہ ہونا چاہیے. اگر آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان پابندی سے نماز فجر نہیں پڑھ رہا ہے, پابندی سے نہیں آ رہا ہے اور بالکل اسے جو جی چراتا ہے, اسے انفرادی ملاقات کرنا چاہیے, اسے سمجھانا چاہیے, اس کے اچھائیوں کو سامنے رکھنا چاہیے, اس کی برائیوں کو چھپانا چاہیے اور اسے ابھارنا چاہیے, اسے اللہ کا ڈر دلانا چاہیے. یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں کتنا خیر خواہ ہے. لیکن یہ سارے کام ہم سے ہوتے نہیں ہیں. لیکن حکم لگانا چونکہ آسان ہے, حکم لگا کر اسے دھتکار دینا, اسے نکال دینا, اسے اللہ سے دور کر دینا, یہ بہت بڑی خباثت کی بات ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بتلایا کہ ایک مسلمان کے حق میں یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کر سکتا, تیرے اندر اتنے گناہ, اللہ کو اتنی غیرت آئی, اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا اور اس کو معاف کر دیا. اس لیے کہ معاف کرنا, مغفرت کرنا یہ اللہ کا حق ہے, اس میں کسی کو کسی کا دخل نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا, اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں اپنی زبانوں کو جو لگام دینا چاہیے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے اور صحیح علم حاصل کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو نفاق کا حکم لگانا, کفر کا حکم لگانا گویا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ کا جہنم کا حصہ بنانے کے برابر ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال یہ تو اپنی جگہ پر بہت بڑی بات ہے کہ جو نماز فجر نہیں پڑھتا ہے, یہ اس بات کی تو دلیل تو ہو سکتی ہے کہ واقعی اس کے اندر نفاق ہے. یہ کہہ سکتے عام بات, ایک عام بات کہہ سکتے ہیں, لیکن کسی کو خاص کر کے تو اس اعتبار سے یہ منافق ہو گیا اور یہ منافق ہو گیا, اس کا تو حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے. تو بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ جو بھاری جو نماز ہوتی ہے وہ نماز فجر اور نماز عشاء ہے. اس لیے کہ بھوجن نماز ہوتی ہے. قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو منافق ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. حالانکہ یخادعون الناس, وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اصل میں وہ لوگوں کو نہیں, اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کو بھی نہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ کو. اس لیے کہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے, نعوذ باللہ, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور نماز کیسے پڑھتے ہیں, اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى, نماز پڑھتے ہیں بہت سستی کے ساتھ, یعنی ان کو دل تو آمادہ نہیں ہو رہا ہے,
نہیں چاہتے کہ وہ نماز پڑھ لیں، لیکن پھر بھی جو ہے ایسی نماز پڑھ رہے ہیں، کہیں ہمارے تعلق سے ایسا نہ حکم لگ جائے کہ ہم منافق ہو گئے، کہیں یہ تو نہ ہو جائے کہ مسلمانوں کو جو فوائد مل رہے ہیں، جو غنیمت مل رہی ہے، وہ ہم کو نہ مل جائے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی صفوں میں اپنے آپ کو کھڑا کرتے، لیکن دل سے تو تیار نہیں ہوتے کہ وہ نماز پڑھ لیں۔ قاموا کسالى یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں آپ کو نفاق کی بات آ جائے تو ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک تو صحابی ہیں، اور اتنی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت رکھی ہے، اس لیے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سبوں کے تعلق سے اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سارے صحابہ کو جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، پورے صحابہ کو۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ صرف صحابہ میں اتنی بات نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے ان کا خاص نام لے کر کے کہا عمر اہل الجنہ، کہ عمر جنتی میں سے جنتیوں میں سے ہیں، یعنی عشر مبشرہ میں سے۔ لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وہ صحابی جو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ہیں، جو سر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی، جن کو منافقین کی پوری فہرست دے دی گئی تھی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے پاس جاتے اور جا کر کے کہتے انشدک باللہ، اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، حل سمانی لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منافقین کے نام تمہیں بتلائے کہ اس میں میرا بھی نام ہے۔ سبحان اللہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جن کا نام لے کے کہہ رہے کہ عمر اہل الجنہ، عمر جنت والوں میں سے، اور ان کو اپنے آپ پر نفاق کا اتنا زیادہ ڈر